السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میاں نواز شریف کی سزا معطل ہو گئی، ختم ہو گئی اور اب وہ مجھے لگتا ہے کہ اگلے 2 دن میں کیس بھی واپس ہو جائے گا، نیا ریفرنسز کو فولڈ کر لے گا تو وہ بڑے سکھ کی زندگی رہیں گے۔ ویسے سکھ کی زندگی تو وہ ابھی بھی ہیں، وہ منسٹرز انکلیو میں رہ رہے تھے، اس کے بعد وہ وہاں سے پرائم منسٹر کے پروٹوکول کے ساتھ آئے ہیں اور اسی طرح وہ سفر کر رہے ہیں۔ بہرحال ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ اشتر وصاف صاحب میرے ساتھ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خرم حمید روکڑی صاحب ہیں، سید حسن مرتضیٰ صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اشتر بھائی مجھے ایک بات بتائیے گا، قانونی سوال ہے کہ سزا تو ختم ہو گئی، تو کیا نااہلی کی تلوار جو تھی لٹک رہی وہ بھی ختم ہو گئی کہ وہ ہے؟ سزا معطل ہوئی ہے اور ختم ابھی نہیں ہوئی، اور معطلی جو ہے اس کا تعلق امپریزنمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کنوکشن جو تھی وہ معطل نہیں ہوئی، اور کنوکشن کا تعلق اور نااہلی جو ہے وہ اس کا ٹولی دامن کا ساتھ ہے، الیکشن کے قانون میں بھی اور آئین میں بھی۔ تو اشتر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یعنی وہ سزا برقرار ہے تو پھر وہ الیکشن تو نہیں لڑ سکیں گے؟ جی، وہ الیکشن اگر ان کو لڑنا ہے تو ان کو اپنی کنوکشن جو ہے اس کو سیٹیسائڈ کروانا پڑے گا، اور وہ میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ میں وجہ بتا دیتا ہوں۔ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ابھی تک کون سی چیز مشکل ہوئی ہے جو یہ مشکل ہو جائے گا؟ نہیں، میں شواہد کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، جو گویڑ کی بات نہیں کر رہا۔ شواہد کیا ہیں کہ وہی ڈاکیومنٹس، وہی سب چیزیں تھیں ایون فیلڈ میں مریم نواز اور صفدر صاحب کے خلاف۔ اس کے اوپر ہر پہلو سے جانچ پڑتال ہوئی اور ایک ایک ایویڈنس کو دیکھا گیا اور سب کو ڈسکارڈ کر دیا گیا۔ کچھ انڈمسبل باتیں تھیں، اور جو اصل بات تھی وہ یہ تھی کہ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں نظر آتا تھا میاں نواز شریف کا اس سارے سلسلے میں۔ تو اگر میاں نواز شریف کا سلسلہ میں کوئی تعلق ریموٹ بھی نہیں نظر آ رہا تھا تو ان کی جو صاحبزادی ہیں وہ ان کے ساتھ ملوث کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تھی بنیاد اس سارے فیصلے کی۔ اس فیصلے کی روشنی میں وہ ایکوٹل بھی نوشتہ دیوار ہے۔ جو دوسرا کیس ہے، وہ کیس جو ہے وہ عزیزیہ اسٹیل مل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ ہے دبئی سے متعلق، اور وہاں پہ بھی کوئی کسی قسم کی جب آپ ان کی پڑھتے ہیں سارا کیس، تو اس کے اندر کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ انہوں نے میاں نواز شریف کی کوئی اس زمانے کی انکم کی اسیسمنٹ کی ہوئی کہ یہ جو اثاثے تھے عزیزیہ اسٹیل مل کے نام سے وہ۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کے خلاف کیس بنایا جاتا ہے نا اثاثوں، آپ کی آمدنی سے زیادہ اثاثے بنانے کا، تو وہ ایک ہی کیس بن سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جائیداد ہے تو وہ الگ ہے اور یہ جائیداد ہے تو اس کا کیس الگ ہے۔ تو یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ بودے ہیں، اور کوئی عجب نہیں ہے کہ بہت جلد ان میں فیصلہ آ جائے۔ اشتر صاحب، سسپینشن تو ایک ہی میجر ہے۔ اب جو میں سوال کروں گا وہ آپ کو بڑا ناگوار گزرے گا، کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں اور میں آپ کی شخصیت سے واقف ہوں کہ آپ کو بڑا آپ ہر ایک کا احترام جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ سوال جو ہے نا یہ تنگ کرے گا آپ کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر یہ کیس اتنے ہی بودے ہیں اور اتنے ہی بوگس ہے، اور یعنی یہ آپ کو پتہ چل رہا ہے، آپ کے توسط سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ناظرین کو پتہ چل رہا ہے، تو وہ سارے ججز جنہوں نے ان کیسز میں فیصلے سنائے، ایک آئینی حکومت کو گھر بھیجا، انہوں نے پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا، ان ججز پہ کیوں نہیں ٹرائل ہونا چاہیے؟ ان کو کیوں نہیں سزائیں ہونی چاہیے؟ ان کی کیوں معافی ہو جائے؟ 3 چیزیں آپ کے آڑے آتی ہیں۔ ایک،
کہ آئین میں ایک میکنزم دیا ہوا ہے ان کے ججز کے احتساب کا، اور اس میں لکھا ہے کہ وہ ان کو ٹرائی صرف ان کے بھائی ہی کریں گے یا ان کی بہنیں کریں گے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے۔ دوسرا، جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور یہ بارہا اس پہ ڈسکشن ہو چکی ہے، تو ان کا کوئی احتساب کا عمل ہے ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جوڈیشل اصلاحات میں جو ہمیں ریفارمز لانے ہیں، ان میں ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات بھی کرنا ہے، ان کی تعیناتی کی شفافیت کو بھی انشور کرنا ہے، اور یہ بھی انشور کرنا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹوریل سمت پہ نہ چلے جائے۔ اس طرح سپریم کورٹ میں آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی بات کی، اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون ہونا چاہیے، وہاں پہ بھی شفافیت ہونی چاہیے۔ اور بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ کیا ون سائڈڈ ہی ہونا چاہیے، کیا صرف اور صرف پولیٹیشینز ہی ہیں جن کو آپ آئے دن علیحدہ کرتے رہتے ہیں؟ یہ کام شروع کیا تھا آپ نے حسین شہید سہروردی سے، اور وہ سلسلہ کبھی رکا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غداری کے تختیاں گلے میں ڈالی گئیں خان ولی خان، یہ مجیب الرحمان صاحب کے گلے میں یہ تختی ڈالی گئی، اور سب کے سب یہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اس میں ہم لوگ بھی، میں اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھتا، ہم لائرز اور جو پروفیشن سے ہم نے بھی کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا سارے سلسلے۔ یہ تو ایک لائرز موومنٹ تھی جس نے دھارا ہی کچھ اور لے لیا، اور انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوا۔ سو وی نیڈ ٹو ڈو سم انٹروسپیکشن، ہمیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ کرنا ہے، جھنجھوڑنا ہے، سمجھنا ہے، اور کچھ کر دکھانا ہے۔ سید حسن مرزا صاحب، آپ کو بہت مبارک ہو۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہوگی، وزیر اعظم کون ہوگا، بس ہمیں ڈیٹ کا انتظار ہے کہ اگلا الیکشن کب ہے، تو وہ آپ کے خیال میں کب ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو مبشر صاحب بہت شکریہ جی، ہم تو بڑے پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اس کی تاریخ کا اعلان کیا جائے، اور پھر ہم تو میں تو کہتا ہوں الیکشن کیا کرانا ہے یار، جب بنانا ہے تو بنا دیں، ختم کریں، اپنے اتنے پیسے کیوں خرچ کرنے ٹیکس پیئر کے، جب اتنی زور سے آئی ہوئی ہے خواہش تو۔ بالکل، یہ تجویز بھی جو ہے یہ بھی دینی چاہیے، سب کو دینی چاہیے، اور اسی پہ ہی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مبشر صاحب ایک بڑی ہائپ کریٹ ہوئی تھی جی کہ میاں صاحب آئیں گے لگ پتہ جائے گا، وہ ایک نعرہ تھا جو اکثر سنتے تھے، تو ماں سوائے الیکشن کے نا انہوں نے باقی ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں، جو ایک آئینی طریقہ ہے اقتدار میں جانے کا وہ انہوں نے ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے آلریڈی سارا کچھ طے ہو چکا ہے اور اسی کے تحت وہ آئے بھی ہیں، تو انہوں نے اس کے علاوہ ہر بات کی ہے۔ نگران حکومتوں کو آپ دیکھ لیں، بالکل ایک جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے کہ الیکشن کروانا، اس کے علاوہ وہ سارا کچھ کرتے پھر رہے، اور میں تو حیران ہوں کہ یہ پہلا نگران وزیر اعلیٰ ہے جو 2 دن فیصل آباد آیا ہے، بیٹھا رہا ہے، اب ٹوبے سنیں آج چلے گئے تشریف لے گئے۔ بھائی یار، آپ کا کام الیکشن کروانا ہے، نہیں کروانا تو کہہ دو کہ جو طریقہ ہم نے اعلان کر دیا ہے اسی کے تحت وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ حسن بھائی مجھے ایک بات تو بتائیں نا، سے تو نکالو، وہ ایک بات تو بتائیں نا کہ جب وہ ہو رہا تھا آپ کے یعنی وزیر اعلیٰ تھے، آپ کی سندھ میں گورنمنٹ تھی، اسمبلی تھی، تو وہ بھائی صاحب نے بیٹھ کے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے کیوں ہر بات مان لی منوان کہ یہ بھی کر لیں تو یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں؟ دیکھیں نا، اب مردم شماری وغیرہ کے لیے آپ لوگ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، آپ اس وقت ہر ایک کسی کو اور کو دیکھتے ہیں، آج وہ آپ کو نہیں دیکھ رہے تو آپ کو پرابلم ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ سیاستدان بڑا سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے، جس کو ہانکتے رہیں وہ بیچارہ چپ کر کے آگے لگا رہتا ہے۔ دیکھیں نا جی، اب میں تو کسی اور کو ہانک نہیں سکتا، میں کیا کروں، میں تو بڑا آدمی ہوں۔ سی سی آئی میں جو چیزیں طے ہوئی اس پہ الیکشن میں ڈیلے کہیں بھی نہیں تھا،
سینسز کی وجہ سے یا اس کی اپروول کی وجہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو جاتا. کون سی حلقہ بندی, کتنا ایک ڈفرنس پڑ گیا ہے, کون سا حلقوں کے صرف نمبرنگ بدلی ہے, اور اس کے لیے ایک پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی نے سی سی آئی میں کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے الیکشن ڈیلے ہو گئے. بھائی اس کی اپروول سے الیکشن ڈیلے نہیں بنتے, کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ حلقہ بندی جو ہے وہ ہو جائے. پچھلی دفعہ کیوں نہیں کروائی تھی؟ کیا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ یا کروا دیں تو, اور یا آپ 1 سال کے لیے ٹائم دے دیں کہ ایک الیکشن اس طرح گزر جائے, اگلے الیکشن سے پہلے کروا لیں گے. جیسے دل کرتا ہے ویسے آئین کو مروڑی جا رہے ہیں. بس دیکھتے ہیں, آئین وائن ختم ہو گیا, آئین وائن ختم ہو گیا حسن صاحب, معذرت کے ساتھ. یہ اب بڑا برا لگے گا اشتر بھائی کو, لیکن آئین ہوتا تو سب کے لیے ہوتا. دیکھیں مبشر صاحب, ہم سارے فوج سے ڈرتے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں تو اپنی بیوی سے بھی ڈرتا ہوں. فوج نہیں تو ثاقب نثار سے تو پوچھو وہ کیا کر کے میں تو بھائی یہاں پہ کھلواڑ. میں اپنی صرف بیگم سے ڈرتا ہوں, میں کسی فوج سے نہیں ڈرتا. بھائی میں صرف اپنی بیگم سے نہیں ڈرتا, میں باقی سب سے ڈرتا ہوں. فرق ہے نا آپ میں اور میرے میں. ہاں بالکل ہے, آپ عظیم آدمی ہیں بھائی. خرم روکڑی صاحب, خرم روکڑی صاحب آپ بھی سن رہے ہیں. ساروں کو یہاں بٹھا لیتے ہیں, ہم بیچارے بے بس لوگ ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, قانون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, عدلیہ کیا کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہر الزام آپ سیاستدان پہ لگاتے ہیں, وہ بیچارہ چپ کر کے برداشت کر کے چلا جاتا ہے. اور سر مجھے ایک بات بتائیں, ایک میری بات سنیں, میری ایک عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. آپ آج ایوب خان کو پوچھیں, سر میری ایک عرض سن لیں, آپ میں سے کون سا سیاستدان ہے جو ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں نہیں اٹھاتا, جو اوروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتا ہے؟ آپ اگر بیوروکریٹس پہ اٹھائیں گے, ہم بھی ان کو کٹہرے میں لائیں گے. آپ لوگ دیکھیں, آپ لوگ بھی مصلحت کی سیاست کرتے ہیں, یا بیٹھے نا خرم حمید روکڑی صاحب, جتنے ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ میں کم لوگوں کے ہوں گے, میرے تو خیر قریب بھی نہیں ہوتے ہیں تعلقات. لیکن اب یہ استحکام پارٹی میں ہے, استحکام پارٹی میں حسن صاحب لیڈر زیادہ ہے, ورکر کم ہے, لیکن یہ سیٹیں لیں گے, اور ہو سکتا ہے پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ان کو مل جائے. میں کہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری ہماری ہے مبشر صاحب, میں تو مان رہا ہوں. ہم سارے جتنے بھی ہیں بیچارے یہ بھگت بھی رہے ہیں, اور ایک بس پتہ نہیں کیوں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے. خرم حمید روکڑی صاحب, میرا ایک چیلنج ہے, ویسے دوسرے سارے انتظار میں ہوتے ہیں. میرا ایک چیلنج ہے, میں اگر آزاد امیدوار بھی کھڑا ہوں نا, تو آپ کا جو بھی امیدوار میرے علاقے سے ہوگا نا, میں اس سے زیادہ ووٹ لے لوں گا. مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہوگا, کیا ہوگا, لیکن یار آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کتنا آپ لوگ ریلائی کر رہے ہیں اندیکھی قوتوں کے اوپر. انڈر ایسٹیمیٹ نہ کیجیے, ہاں لیکن ہم آپ کو ویسے ویلکم کر سکتے ہیں اپنی پارٹی میں ٹکٹ کے لیے. تھینک یو ویری مچ. ابھی کچھ جگہ رہ گئی ہے, ابھی تو اور لوگوں نے آنا ہے, کچھ 100-150 لوگوں نے تو آنا ہے. یعنی ہم آپ کو جو جس سیٹ سے آپ سمجھ سے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں, تو ہم آپ کو ٹکٹ کے لیے میں ہو سکتا ہوں. بٹ ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا, یہ میرا ٹکٹ تو پکا ہو گیا. چلو پی این این کو میں خدا حافظ کہوں, خدا حافظ پی این این. بٹ سیریسلی خرم حمید روکڑی صاحب, یہ جو سیاست ہو رہی ہے, کیا ہم نے اس دن کے لیے آئین پاکستان بنایا تھا, اس کو بچایا تھا, لوگوں نے اس کے لیے مارے کھائیں, کوڑے کھائے, لوگوں نے اپنا وکلا نے موومنٹ کی, سول سوسائٹی نے موومنٹ کی, چاہے انڈیویجولز غلط ہوں صحیح ہوں, بٹ ایک جنرلی لوگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے آئین کو ریسٹور کرنے کی, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وقت ہی کوئی نہیں رہی. مبشر بھائی جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. سر بات یہ ہے کہ حالات و واقعات ملک کے تبدیل ہوتے رہے ہیں, اور ہمارا ملک جن واقعات سے گزرا ہے باقی شاید ممالک اس طرح گزرتے بھی. میرا زیادہ کنسرن یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ میں آ کے, یا کوئی بھی گورنمنٹ جب آئے, وہ آ کے پرفارم کیا کرتی ہے. گورنمنٹ کی پرفارمنس ہی آئین کا تحفظ ہے, گورنمنٹ کی پرفارمنس ہی ملک کا تحفظ ہے, اور ہم جتنا اچھا پرفارم کریں گے اور جتنا اچھا سٹیبلٹی لائیں گے, تو جب کوئی بھی گورنمنٹ جائے گی تو ملک متحمل ہوگا اسی طرح سے آگے بڑھنے کا.
تو زیادہ کنسرن میرا یقین جانیے یہی رہتا ہے کہ جس نے 10 سال لگائے, جس نے 40 لگائے, کسی نے 15 یا کسی نے 3.5-4 سال لگائے, انہوں نے اس دوران کیا کیا. میں جب کسی سیٹ پہ آؤں, میں کسی مقام پر آؤں, میری پرفارمنس میٹر کرتی ہے کہ جب میں اسے ہٹوں گا تو کیا کیوس ہوگا, کیا معاملات خراب ہوں گے. تو ہماری معیشت, ہماری یہ تمام چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ کہ الیکشن ہوں اور ایک ایسی اسٹیبل گورنمنٹ آئے کہ جو بہتر پالیسیز ابھی بنی ہیں ہم ان پالیسیز کو لے کر چلیں. ہم نہیں چل سکتے ہم, اور میں اس پہ ایگری نہیں کرتا. میں اشتر بھائی کیونکہ ایک نان پولیٹیکل آدمی ہے نا, تو میں ان سے ذرا ان پاپولر سوال کر سکتا ہوں. پولیٹیشنز کو میں جنرلی اوائڈ کرتا ہوں ان پاپولر سوال کرتے. ورشا صاحب, آج بھی میں نے کسی کو ٹی وی پہ ایک بات کی ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہوا ہے نا کل ہم نے دیکھا, ایکچولی اس میں مجھے حیرانی بالکل نہیں ہوئی. آپ یقین مانیں میں میچ بھی نہیں دیکھ رہا تھا, کیونکہ جو پاکستان کے ہر ادارے کا اور ہر جگہ کا حال ہے, ہماری ٹیم کو اسے مختلف کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہوگا. یعنی لاز آف نیچر میں نہیں ہے کہ آئیلینڈز آف گڈنس جو ہیں وہ کریٹ ہوتے رہے الگ الگ سے, کہ پورا ملک ایک تباہی کے دہانے پہ ہے اور کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ جیت رہی ہے. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کیوں ہمیں احساس نہیں ہو رہا کہ اس ملک میں ہمارے پاس وقت کی بڑی قلت ہے؟ 1 سال, 1.5 سال, میکسیمم 2 سال, we have actually become irrelevant for rest of the world, and it is a matter of time before they stop taking interest in us. You know, I normally am a very, very optimistic person. میں بہت اس چیز کا قائل ہوں اور اس چیز کی دائی بھی ہوں. اس کا میں بارہا یہ اظہار بھی کرتا ہوں کہ یہاں پہ جس طرح تھوڑی سی محنت کر کے ہم اس ملک اور قوم کو بہتر کر سکتے ہیں, اب وہ تھوڑی سی محنت نہیں ہے, وہ بہت ساری محنت ہے, اور اس میں اتنے بڑے گیپس آ گئے ہوئے ہیں کہ ان کو اب آپ پاٹ نہیں سکتے, اب ان پہ برج ہی بنانے پڑیں گے, کیونکہ وہ اب اکٹھے نہیں ہو سکتے. اور یہ سٹچنگ کا بھی ٹائم نہیں ہے, یہ کانکریٹنگ کا ٹائم ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک میں ٹریفک وائلیشن از اے نارم. ٹھیک, جس قوم میں یہ ایک نارمل چیز ہے کہ آپ نے ہیلمٹ نہیں پہننی, آپ نے 1 وے کی وائلیشن کرنی ہے, آپ نے غلط طریقے سے ٹرن لینا ہے, آپ نے چلتی ہوئی ٹریفک میں گاڑی روک کے ریڑھی سے خریداری کرنی ہے, چاہے پیچھے ٹریفک جام ہو جائے. آپ نے اگر کوئی ترقیاتی کام کرنے ہیں سڑکوں پہ تو کوئی پلاننگ نہیں ہے. سو آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ ہم ایک بالکل شترے بے مہار کی طرح ہوتے جا رہے ہیں. کیا ہم اچھا لیکن جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ واقعی یہ ہے تو کیا ہم ہتھیار ڈال دیں, ہم مایوسی کا شکار ہو جائیں؟ نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو میں نے بات شروع کی تھی کوئی 4 سال پہلے کہ ایک نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے, اب وہ گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے. کیا ہی اچھا ہو, اور یہ دیر نہیں ہونی چاہیے. اس میں سب بیٹھے, سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں, نوجوان بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, ایکیڈیمشین بیٹھے ہیں, سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہیں, پولیٹیشنز بیٹھے ہیں, بیوروکریٹ بیٹھے ہیں, فوجی بیٹھے ہیں, جج بیٹھے ہیں, اور 3-4 آپ ڈکلریشنز پہ سائن کریں. ڈکلریشن آف ٹالرنس, ڈکلریشن آف اکانومی, میثاقے آپ کے جو معاہدے کریں آپس میں, ان سب باتوں میں سے ہم نے صرف ایک چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, وہ ہے تعمیر نو. جب تک آپ تعمیر نو کی بات نہیں کریں, اور تعمیر نو کانکریٹ اور سٹیل اور یہ برک اینڈ مارٹر سے نہیں ہوگا, یہ ہوگا نئی ہوپ دینے سے, یہ ہوگا. اکثر بھائی پرابلم ایک اور ہے, آئی ایم سوری ٹو انٹرجیکٹ, پرابلم ایک اور, نہیں پرابلم ایک اور ہے. یہ مجھے ایک دفعہ, چلے میں پرسنل باتیں نہیں کوٹ کرنی چاہیے, میں کر رہا ہوں, مجھے اب معاف کر دیجیے گا. مجھے ایک دفعہ عمران خان نے پوچھا تھا, ان کا تمہارا خیال ہے میں یو ٹرن لیتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں.
کہتے پھر ٹی وی پہ کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا یو آر آن اے راؤنڈ اباؤٹ آل دا ٹائم. اب یہ اس ملک کا بھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں وہ راؤنڈ اباؤٹ پہ گول چکر پہ گھوم رہے ہیں, خدائی قسم کسی ڈائریکشن کی طرف نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں, ہم سب راؤنڈ اباؤٹ کے گرد گھوم رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ یوں گھوم رہے ہیں اور کچھ یوں گھوم رہے ہیں. دوسری طرف گھوم رہے ہیں. یہ آتے ہیں اس پہ. اشتر صاف علی میرے ساتھ ہیں, سید حسن مرزا بھی, خرم حمید روک. تھوڑی سی بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سید حسن مرزا صاحب, اب ایک بات بڑی کلیئر ہے, حسن مرزا صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہیں, تھوڑی دیر میں آئیں گے. خرم حمید روکڑی صاحب, اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کو پنجاب سے کتنی سیٹوں کی امید ہے؟ یہ مجھے کھل کر بتائیے گا, یعنی ریئلسٹک. نکالیں گے کہ ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے پنجاب سے. نہیں, وزیر اعلیٰ تو آپ کا ہی ہوگا, میں مان رہا ہوں. وہ علیم خان صاحب ہی ہوں گے, وہ چاہے آپ کی 15 سیٹیں ہوں, وہ وہی ہوں گے. آپ, وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے. نکالیں گے کتنی؟ نہیں سر, ہم اس پہ نہیں کر رہے. ہم وزیر اعلیٰ کے لیے ہم فوکس زیادہ سیٹوں پہ کر رہے ہیں, اور آپ کو ریزلٹ بتائیں گے سر کہ ہم 15 سیٹوں کے ساتھ نہیں, ہم ان سیٹوں کے ساتھ آئیں گے کہ جہاں پر ہمیں ہی وزیر اعلیٰ مانا جائے گا سر. تو یہ تو آپ ایسے مجھے کہہ رہے ہیں جیسے آپ الیکشن سے پہلے مجھے بتا دیں گے کون کون سی سیٹیں نکالیں گے. آپ کے سوال میں کیونکہ جواب ہونا ہی ایسا چاہیے, نہیں تو آپ 3 سوال اور کر دیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا روکڑی صاحب کہ اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی تو سیاست ختم ہے نا ابھی فی الحال, کیونکہ وہ بھی نااہلی کی تلوار ان کے اوپر بھی ہے. ڈیفینیٹلی دیکھیں, یہ جو نااہلی والا ہے, یہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے, وہ ابھی تک تو میاں صاحب کے لیے بھی اور جہانگیر خان کے لیے, دونوں کے لیے وہ رولنگ یہی بتا رہی ہے کہ وہ چیز موجود ہے. تو لیکن پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے سر, آپ اپنے جانشین لاتے ہیں, پالیٹکس میں آپ آگے چلتے ہیں, تو لازم بہرحال ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں. اگر چیز ہو ٹھیک ہے, نہ ہو تو آپ پارٹی میں موو کرتے ہیں. جہانگیر خان نے پہلے بھی پارٹی کے اندر بہت موو کیا, ابھی دیکھیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوگا. حسن مرزا صاحب ویلکم بیک. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو ملنی نہیں ہے, تو آپ لوگوں نے رو دھو کے الیکشن میں حصہ بھی لینا ہے, تو کیا ملے گا آپ کو؟ اب تو ان ایون پلینگ فیلڈ بھی نہیں مل رہا, کھڈے مل رہے ہیں. جی کھڈے ہیں. ہن تے مبشر صاحب الیکشن نو بھول جاؤ. اگر کوئی برائے نام الیکشن ہوگا بھی تو وہ الیکشن نہیں ہوگا, وہ تو بس کاؤنٹنگ ہونی ہے, وہ ہو جائے گی. سلیکشن ہونی ہے, اب کون سی الیکشن تو کوئی نہیں ہونا جی. یہ آپ بڑی تہمت لگا رہے ہیں بھائی. نہیں, میں تہمت تو نہیں لگا رہا, میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں, اور میں جو ہوتا دیکھ رہا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں. اب یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ آپ کی پارٹی کا موقف ہے؟ یہ پارٹی کا موقف بھی وہی ہوتا ہے جو کارکن کا موقف ہوتا ہے. نہیں, ذرا سا بہتر کر لیں اس کو. یہی موقف ہے اور میرا بھی یہی موقف ہے, میں پارٹی کے موقف کی بات کر رہا ہوں. اشتر صاحب, یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے. اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں آئی اور اس وقت یہ آ گیا تو آپ کے جتنے انٹرنیشنل آبزرورز ہیں وہ تو آپ کے الیکشن کو نیوٹرل مانیں گے ہی نہیں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے, اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں جو سینسس کی بات ہے وہ بڑی ضروری تھی, اور سینسس جو پچھلے الیکشن ہوئے تھے وہ پروویشنل سینسس پہ ہوئے تھے, اور اس سینسس میں تقریباً 2 کروڑ اور 15 لاکھ ووٹ بڑھ گئے, اور کم و بیش میرے پاس اب ایگزیکٹ فگر نہیں ہے, بہت سارے ووٹ جو ہیں وہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے ووٹس کو نکال کے پھر وہ کانسٹیٹوئنسیز کی حد بندیاں کی گئیں. اس کے بغیر الیکشن ہو نہیں سکتا تھا, اور یہ طے تھا, اور پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بھی یہ بات کی تھی جب یہ گورنمنٹ میں تھے کہ نیا سینسس کیا جائے گا اور ڈیجیٹل سینسس ہوگا, تو انہوں نے نہیں کرایا تھا. اور آئین کا تقاضا یہی ہے کہ جو لیٹسٹ سینسس ہے اس کے مطابق الیکشنز ہوں. تو یہ ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو ہے الیکشن 90 دن
या 92 दिन या 120 दिन, वो भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। उसका जो टाइम पीरियड है वो भले 10 दिन आगे 10 दिन पीछे हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में यही कहा कि एज नियर एज 90 डेज। तो ये अगर इम्पेडिमेंट्स ना होती तो लाजम तौर पे ये इलेक्शन 90 दिन में हो जाता है। अब इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उनका काम है असिस्टेंस देना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और गुड गवर्नेंस के जो भी मयार हो चुके हैं उसके मुताबिक हुकूमत को आगे लेके चलना। क्योंकि किसी भी मुल्क की तारीख में 90 दिन अगर चले जाएं बगैर गुड गवर्नेंस के तो बहुत ही अंदरनाक किस्म की बातें हो सकती। इलेक्शन मैं समझता हूँ कि इसलिए होंगे और लाजम है कि होंगे। आप कतई नज़र के इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की बात है। नंबर 1, आपके सेनेट के इलेक्शंस मार्च में आ रहे हैं, आपका सेनेट आधा खाली हो जाएगा और मैं सर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। मुझे ना होने पे तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, होने तो हैं। अब एक्सेप्टेबिलिटी के लिए आई वुड नॉट रिलाई ऑन द इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स। मैं तो एक्सेप्टेबिलिटी जो एक आम आदमी जो वोट देता है, जो मैं हूं और आप हैं, अगर हमारा दिल नहीं मानेगा तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। इसलिए 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। इलेक्शंस का होना, प्रेसिडेंट ने इलेक्ट होना है, सेनेट ने इलेक्ट होना है। दूसरा, आपका टैक्सेशन बगैर रिप्रेजेंटेशन के नहीं हो सकता। तो जो आपका बजट बनना है, जो आपने IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ सारे काम करने हैं, वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट्स ही कर सकेंगे। तीसरी बात ये है कि आपको अब आने वाले दिनों में सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वगैरह देना होंगी, वो भी आइन के मुताबिक जो है वो बजट के साथ ही होंगी, और वो सप्लीमेंट्री बजट्स वगैरह जो है वो करने होंगे, बिकॉज इलेक्शंस का इनेकाद के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। शफाफियत, और ये जो इल्ज़ाम है, ये परसेप्शन अगर कोई आ रहा है तो इसको ज़ायल करना बड़ा ज़रूरी है। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत फाल तरीके से अपना माइट दिखानी होगी, अपनी रिट दिखानी होगी, और एक ऐसा कोड ऑफ कॉन्डक्ट देना होगा कि जिस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की जो है कोई खिलाफ वर्जी ना करे, और ये इलेक्शन जो है आप इस मुल्क के एक नए फेज में लेके जाएं। और उस फेज का नाम मेरे नज़दीक, जो मैंने पहले कहा, तामीर नौ ही है। ठीक है, लेकिन खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, अगर पीपल्स पार्टी ने उन इलेक्शंस को मुस्तरद कर दिया, तहरीक इंसाफ ने उनको मुस्तरद कर दिया, तो फिर उन इलेक्शंस की क्या वक़्त रह जाएगी? सर, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी मुस्तरद करेगी या पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में इस तरह का एटीट्यूड दिखाएगी। वो तो अभी दिखा रहे हैं, वो तो अभी दिखा रहे हैं। बाकी भी कोई नहीं करेगा, बाकी भी कोई नहीं करेगा। अब जिस तहरीक इंसाफ का जो है वो एक चैप्टर इज डिबेटेबल कि वो क्या करते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज मुस्तरद नहीं करेंगी। बल्कि और इस पे भी मुझे कोई यानी आई एम नॉट वरिड कि इलेक्शन में कोई गड़बड़ होगी। इलेक्शन साफ शफाफ ही होगा इंशाल्लाह ताला। हसन मुर्शद साहब वो तो कह रहे हैं साफ शफाफ होगा। सर बिल्कुल, वो उनका हक है और वो दुरुस्त कह रहे हैं। जो बात उनकी समझ में आती है या वो देख रहे हैं, शायद मैं वो ना देख पा रहा हूँ। मेरी तो जो चीजें मैं रोजमर्रा में देखता हूँ, मैंने तो वही डिस्कस करनी है ना जी। अब जिस तरह अभी कहा जा रहा था कि सूबाई हुकूमत का इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, मान लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है। क्या किसी की सजा माफ करना उनकी जिम्मेदारी है? सजा मुअत्तल करना उनकी जिम्मेदारी है? ये तो अपना हसन साहब, नहीं एक मिनट, जाने से पहले आपकी जिस पार्लियामेंट का हिस्सा आप लोग थे, वो पार्लियामेंट इंटरिम प्राइम मिनिस्टर को ये कंट्रोल्स दे गई थी, राइट्स दे गई थी।
سر میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی صحافی نے حق دے دیا ہے ان کو؟ جی میں کب کہہ رہا ہوں؟ پارلیمنٹ کی آپ کی یہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری انٹرم گورنمنٹس ہیں وہ کام کر رہی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے کوئی آدمی عہدہ برا نہیں ہو رہا. آپ دیکھیں ڈیولپمنٹ کے کام جو ہیں ان کی نگرانی وہ کر رہے ہیں, ڈیولپمنٹ سکیمز وہ دے رہے ہیں, اور کئی حلقے ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, کئی حلقے ہیں جہاں من پسند حلقے ہیں وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہم الیکشن کمیشن کی بھی گوش گزار کرتے رہتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. یہ چیزیں, اس چیز کی سزا کی معطلی کا بھی اصولاً تو الیکشن کمیشن کو لینا چاہیے کہ وہ یہ کیوں نہیں. ہوا ہے. دیکھیں ہم ایک منٹ, لیٹس بی آن, لیٹس بی فیئر. نہیں کروا سکتے. شاہ جی ایک منٹ, لیٹس بی فیئر. ہم بہت چیزوں پہ سینٹرم گورنمنٹ کو ہم وی کین ٹیک دیم ٹو ٹاسک, بٹ یہ سزا کی معطلی جو ہے نا, یہ دس از آئی مین ناٹ ڈبیٹیبل, بیکاز یہ رائٹس ہیں ان کے پاس, یہ ہو گئے تھے. ہم اور چیزوں پہ کر سکتے ہیں ان کو, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جو پاکستان کے ہائی کمیشن اگر ہیدرو ایئرپورٹ پہ میاں صاحب کو ریسیو کرتا ہے اور سی آف کرتا ہے, اس کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہے کہ باقی آپ لوگ ابھی سپریم کورٹ میں ریٹ لگی ہوئی ہے نا, پیپلز پارٹی اس کا حصہ کیوں نہیں بن جاتی 90 دن میں الیکشنز کے؟ دیکھیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا حصہ بھی بنیں گے, اور جو ہمارے پاس قانونی آئینی آپشنز ہوں گی وہ ساری ایگزاسٹ کریں گے, سب کچھ کریں گے. ابھی تک تو ہم ہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشنز ہونے چاہیے, یا ایک آدھی اور جماعت ہے جو یہ بات کہتی ہے کہ الیکشنز ہونے چاہیے. آہستہ آہستہ دیکھیں اس پہ کیا ہو رہا ہے. اب جس طرح مبشر صاحب آپ کو بھی بڑا پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے بڑا جو ہے وہ اس جمہوریت کی بحالی کے لیے ان کی قربانیاں اپنی جگہ موجود ہیں. ان کی قیادت سے لے کے کارکن تک شہادتیں جو ہیں وہ ماسوائے پیپلز پارٹی کے اور کسی سیاسی جماعت کے پاس وہ ورثہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز سے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. اب آپ نے کہا کہ الیکشن ہم مسترد کریں گے, ہم الیکشن کبھی بھی مسترد نہیں کریں گے. ہم ان کے نتائج تحفظات کے ساتھ تسلیم ضرور کرتے ہیں, اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں, اس اسمبلی کا حصہ بنتے ہیں. 85 کا الیکشن ہم نے بائیکاٹ کیا, اس میں ہم نے نقصان کیا, اس میں جمہوریت کمزور ہوئی, پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوا, پولیٹیکل پارٹی یہ مجھے محترمہ نے بھی کہا تھا. خیر میں آتا ہوں اس پہ. اشتر صاف علی میرے ساتھ ہیں, حسن مرزا میرے ساتھ ہیں, روکڑی میرے ساتھ ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اشتر صاف صاحب, ایک میں آپ کو پہلے ریکویسٹ کروں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے نا, اس کا پلیز ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونے دیں, اس کو کسی اور کورٹ میں مت لے کے آئیں. یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہی ہو. لیکن اب جو کل فیصلہ آ گیا باقی ٹرائلز کا ملٹری کورٹ میں, تو اس سے اب اسٹیبلشمنٹ میں اور جوڈیشری میں آپ کو لگ رہا ہے کہ خلیج اور بڑھے گی, اور یہ اب سیریس پرابلم ہونے جا رہی ہے, کیونکہ اٹ از اے پرابلم. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ میں اور جوڈیشری میں ہم آہنگی جو ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. گورنمنٹ میں اور جوڈیشری میں ہم آہنگی بالکل, بیکاز یہ ایک بیلنسنگ فورس ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں جوڈیشل ریویو. ایسے لوگ جوڈیشلی ریویو کریں گورنمنٹ کے ایکشن کو, اسٹیبلشمنٹ کے ایکشن کو, اور کریں اس طریقے سے کہ وہ اس میں ان کا کوئی ذاتی پسند ناپسند کی بات نہ ہو. لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ مجھے بادر کر رہا ہے. یہ مجھے اس لیے بادر کر رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک ٹرینڈ چلا جا رہا تھا جس سے لگ رہا تھا کہ یہ اس ساری بات کو جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. 3-4 چیزیں اس میں آپ ضرور یاد کریں گے. ایک تو یہ کہ جو کراس کویشچننگ کی اور وہ قانون اور آئین کے علاوہ جو ذاتی پسند اور ناپسند کی باتیں تھیں وہ کچھ زیادہ اجاگر ہو رہی. ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سیپریشن آف جوڈیشری فرام دی ایگزیکٹو,
تو کہتے ہیں کہ جناب جج جو ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں یہ وہ. تو جو انکم ٹیکس ٹرائبیونلز وغیرہ بیٹھتے ہیں ان میں کون سے ٹرینڈ ججز ہوتے ہیں؟ یا جو کمپٹیشن کمیشن ہے وہ بھی تو فیصلے کرتا ہے, اس میں کون سے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں؟ آپ کے جو معاملات ہیں انوائرمنٹ کے, اگین اس میں بھی ایکسپرٹس بیٹھتے. آپ بیوروکریٹس کا لے لیجیے, وہ ججز تو نہیں وہاں بیٹھے ہوتے, ان کے پیئرز ہی ہوتے ہیں جو وہاں پہ کر رہے ہیں. ڈی سیز وغیرہ جو کر رہے ہوتے ہیں, اے سیز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, تو اب یہ جو بورڈ آف ریونیو ہے, بورڈ آف ریونیو میں تو کوئی جج نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, لیکن وہ معاملات طے کر رہے ہوتے ہیں پارٹیز کے درمیان, جس کو کیا الاٹمنٹ ہونی چاہیے تھی, کیسے ہونی چاہیے تھی, اور یہ سارے کام. تو یہ فوجی عدالتیں کیا صرف ہمارے ملک میں جگہ پہ ہیں؟ کم و بیش نہیں, دا کوشچن از کہ اب یہ ہو گیا, کوشچن از اب یہ ہو گیا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی اپیل بھی وہ نہیں فائدہ ہوگا اس کا. چلیں, لیٹ می پٹ اٹ ان دیٹ وے. آپ کو بھی پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں, مجھے بھی پتہ ہے. تو آپ کے خیال میں پوری جو نیریٹو بلڈنگ تھی اس کو ایک دم بہت سیریس ڈینٹ نہیں پڑا؟ دیکھیے, مجھے جو سیریس تحفظ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سویلین کام کرتے ہیں, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انسٹالیشنز پہ کرتے ہیں, کنٹونمنٹس میں کرتے ہیں. اگر وہ ان سارے معاملات میں جب یہ طے ہو جائے گا کہ جو یونیفارم میں نہیں ہے اس کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا یہ شیلڈ نہیں بن جائیں گے؟ کیا ان لوگوں کے پیچھے ایسے لوگ نہیں آ جائیں گے جو کہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکیں, اور اس ایکسپلائٹیشن سے آپ کی ملک کی سالمیت داؤ پہ نہیں لگ جاتی؟ بالکل صحیح آپ کے ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف آپ کے ہندوستان ہے, آپ کی ایک ہسٹری چلی آ رہی ہے, آپ کی سیکورٹی کے سارے معاملات ہیں. ایران سے بھی آپ کو کوئی اتنے شاندار تعلقات نہیں نہیں, ہمارے کسی سے بھی تعلق نہیں ہے, اللہ کا کرم ہے. تو لیکن پھر مجھے بتائیے کہ کیا ہم جو آج کل ہو کیا رہا ہے, ساری دنیا میں انہوں نے اپنی ملٹری لاز کو ری ویمپ کیا ہے. اسپائز جو ہوتے ہیں کیا وہ یونیفارم میں ہوتے ہیں؟ کیا جو جاسوس ہیں وہ بانگے دوہل پپس لگا کے آئیں گے اور کہیں گے جناب نہیں ہوتا, ٹیررسٹ بھی یونیفارم میں نہیں ہوتا, نہیں ہوتا نا جی. تو پھر وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ آپ ان کو ملٹری کورٹس میں کریں گے, آپ کہیں گے کہ جناب اس کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ چلیں میں کرتا ہوں, اس میں میں سمجھ گیا, لیکن ویری کوئکلی خرم حمید روکڑی صاحب, یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اب امپلیمنٹ دوسرے طریقے سے ہوگا اور یہ کافی مسئلہ ہو جائے گا. کس چیز کا؟ یہ ملٹری کورٹس کا اینڈ سویلین ٹرائل. ملٹری کورٹس کی جو سب سے اہم چیز انہوں نے بھی ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ کامبیٹ اور جو نان کامبیٹنٹ ہوتے ہیں دونوں کو آپ لے کے چلتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ منسلک ہوتے ہیں آپ کے ملٹری کے ساتھ, لیکن وہ سویلینز ہوتے ہیں, اور وہ اگر کچھ رینکس ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ سویلینز ہوتے ہیں, اور وہ ہوتے تو فوج کے ہی ہیں. اب اس فیصلے میں کیا ان کی تفریق کی گئی ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. دوسری چیز جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ملٹری کورٹس درست کام کرتی ہیں, تو میں کیونکہ کچھ اس کا حصہ بھی رہ چکا ہوں اپنے ٹائم میں, تو ان کی کام کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی وہ اپنا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو پورا اڈاپٹ کرتی ہیں, اور اڈیپشن بھی کمال کی ہوتی ہے. یعنی وہ کورٹس کوئی ان کو آپ ان کی کام کو یا ان کی رولنگ کو یا ان کے اسٹیٹس کو آپ ایسے چیلنج نہیں کر سکتے کہ وہ کیپیبل ہیں کہ نہیں ہے. وہ فلی کیپیبل ہوتی ہیں ہر لحاظ سے. میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں, آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں نا. پھر آپ نے پہلے آپ لاسٹ منٹ ہے, اب مجھے بات کرنے دیں حسن مرتضیٰ صاحب سے. حسن صاحب, میرا سوال یہ ہے, میں ان کی افادیت کی بات نہیں کر رہا ملٹری کورٹس کی, میں کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ خلیج جو ہے یہ بڑھنے لگی ہے, کیا یہ خوش آئند بات ہے؟ قطعاً نہیں ہے جی. یہ کم از کم جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں تو یہ بالکل جو ہے ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو, یا
وہ ملٹری کورٹس ہوں یا نہ ہوں یہ میٹر نہیں کرتی، لیکن ملٹری اور عدلیہ کے درمیان کوئی خلیج ہو وہ ضرور میٹر کرتی ہے، اور اس سے ہمارا جو نقصان ہے وہ ہونے کا خدشہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹس ٹرو۔ سید حسن مرزا آپ کا شکریہ، اشتر وصاف علی آپ کا، خرم علی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آنے والے دن جو ہیں وہ اب الیکشن کی گرما گرمی شروع ہوگی، الیکشن کی حدت شروع ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ آلریڈی لوگوں نے، پارٹیز جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ اب لوگوں کو الیکشنز نظر آ رہی ہیں، جنوری اینڈ فیبری سٹارٹ واٹ ایور، بٹ الیکشنز نظر آ رہی ہیں، تو سڈنلی اب جو ہے لوگ اس میں انٹرسٹ بھی لینا شروع کریں گے۔ لیٹس سی واٹ از ان اسٹور فار پاکستان۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔